الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ذات کی عظمت کو دیکھیں کہ قیامت کے دن آسمان کو لپیٹ کر کہے گا۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 104، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے طمار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، اور ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 67، والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اگر دنیا بھر کے درختوں کا قلم بنا دیا جائے، جی ہاں، اگر دنیا بھر کے درختوں کا قلم بنا دیا جائے اور سارے سمندروں کو سیاہی کے طور پر استعمال کیا جائے تو سارے قلم گھس جائیں اور ساری سیاہی ختم ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین کا علم، اللہ رب العالمین کی عظمت کے مظاہر ختم نہ ہوں اور شمار نہ کیے جا سکیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ لقمان آیت نمبر 28، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ زمین کے تمام درختوں کے اگر قلم بنا دیے جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی ہو اور ان کے بعد 7 سمندر اور ہوں، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، تو پھر پانی کے قطرہ سے پیدا ہونے والے انسان کے لیے یہ کیسے زیب دیتا ہے کہ وہ تکبر کرے، گھمنڈ کرے، اللہ کی حکموں کو پامال کرے؟ اس عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، یہی فطرت کی آواز ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ فصلت آیت نمبر 37، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، تم سورج کو سجدہ نہ کرو اور نہ چاند کو سجدہ کرو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے سورج اور چاند دونوں کو بنایا۔ انہی کچھ باتوں کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔